کیا تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا اچھا ہے، لازم نہیں ہے، اور اس کو لازم سمجھنے کی وجہ سے کئی مفاسد پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن پورا ختم کرنے کا لازم ہے یہ عقیدہ یا یہ یعنی مسئلہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کیا ہوئی۔ نماز چھوٹی پڑھنا ہے لیکن قرآن پورا پڑھنا ہے، نماز چھوٹی پڑھنا ہے کیونکہ پبلک بھاگ جائے گی، پبلک کی صورت کی وجہ سے شارٹ کرنا ہے، اور یعنی اتنی لمبی کون پڑھے گا، اس لیے کیسی پڑھو، قرآن تو تھوڑا نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، پورا قرآن پڑھنا ہے تو کیسا پڑھو، ایسا پڑھو کہ ایک دم کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ عربی تو ویسے بھی سمجھتی نہیں، کیا پڑھ رہا وہ لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے، اور ایسا پڑھو کہ کوئی ابھی اسلام قبول کر کے آئے، وہ دیکھے کیا ہوا، ان کے بدن میں جن تو نہیں گھسا، ایسا کیا پڑھ رہے ہیں، اور رکوع سجدے ایسے کہ ایک دم کون فاسٹ ہے بتاؤ ثابت کرو ایسا۔ اور جو بوڑھا آدمی ہے اس کی تراویح کی نماز تو ایسی، اللہ رحم فرمائے، وہ امام کو رکوع سجدے میں پکڑ ہی نہیں پاتا ہے، اینڈ تک پکڑ نہیں پاتا ہے، صرف وہ وتر میں پکڑ پاتا ہے، کیونکہ وتر میں ایسا ٹھہراوا آ جاتا ہے کہ ایک دم طوفان آیا اور اس کے بعد ایک دم سناٹا، ایک دم وتر میں ایک دم ایسی طرح شروع ہوتی قرات جیسے ایک دم عشاء میں ہوئی تھی۔ اب بیچ میں فاسٹ کیوں ہوا تھا، تو بیچ میں اتنا فاسٹ کیوں پڑھا تو؟ وہ بھی قرآن تھا، یہ بھی قرآن ہے۔ آپ کیا ہوتا وتر جب پڑھتے ہیں لوگ ایسا لگتا ہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک دم سکون سے۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنا اگر آپ کو ہے، آپ کا نہیں پڑھنا اچھا ہے۔ ایسا قرآن پڑھنا جس سے قرآن کا مذاق ہو، ایسا پڑھنا اس سے نہیں پڑھنا اچھا ہے، اس سے نہیں پڑھنا اچھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ادب سے پڑھیں، تعظیم سے پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، اچھی قرات پڑھیں، تھوڑا تیز پڑھیں چلے گا، اتنا تیز نہ پڑھیں، آپ اپنی کیپیسٹی سے تیز مت پڑھو، اتنا تیز کہ آپ کی زبان لڑکھڑا رہی، کئی آیتیں چھوڑ دے رہے آپ، اور پھر پیچھے پلٹ کے آ رہے بھی نہیں، پیچھے لقمہ دینے والوں کو پلٹ کے گھر کے دیکھ رہے آپ۔ بعض مسجدوں میں تو یعنی اتنا فاسٹ جب آدمی پڑھے گا غلطیاں ہوگی، اور پیچھے سے آدمی دوسرا جو چندہ والا آیا ہے حافظ، اب وہ بولتا ہے کہ یہ میں غلطی اگر بتاؤں میرا چندہ بھی اچھا مضبوط ہوگا، اور غلطی کر رہا ہے اس کو تو بتانا بھی پڑے گا، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی، اب امام کھڑے ہو کے نماز کے بعد کون ہے وہ، کون پیچھے سے رکمہ دے رہا تھا، اب وہ بھی چپ چاپ اپنا کہاں تو مسجد سے باہر نکالتے کہ کیا مجھ کو، امام چڑ جاتے ہیں بعض اوقات سے کہ پیچھے سے لقمہ بار بار کون پریشان کر رہا ہے، ایک تو مجھ کو جلدی جانا ہے اور اوپر سے بار بار پھر وہی آیتیں پڑھوں گا تو میری حالت خراب ہو جائے گی، اور شبینہ ہو تو اللہ رحم کرے۔ بعض علاقوں میں 3 راتوں میں ایک پورا قرآن، آپ بتائیے 30 راتوں میں یہ حال ہے تو آپ 10 سے ڈیوائڈ کر رہے ہو، اس کو سپیڈ 10 گنا بڑھ جاتی ہے اس کی، کیا ہوتا ہوگا وہ سپر سپیڈ، کیسا پڑھتے ہیں وہ لوگ، حال کے بےحال ہو جاتے ہیں، پڑھ کے بالکل اگلے دن بستر پہ پڑ جائے گا۔ کون بولا آپ کو ایسا کرنے کو؟ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا۔ کھائے کو تکلیف دے رہے اپنے آپ کو اتنی، کیوں پریشان ہو رہے ایسا؟ 3 دن میں ختم کر کے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بزنس میں لگ جاتے ہیں، اور بوڑھے لوگ بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ ایسی شبینہ کون بولا آپ کو کرنے کو؟ آپ سکون سے جتنا ہوتا آپ سے اتنا پڑھو، اللہ نے آپ کے لیے جب راحت رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتا کے کہا خذوا من العمل ما تطیقون، عمل میں سے اتنا اختیار کرو جتنے کی طاقت ہے۔ جب بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ اپنے اوپر مصیبت کا پہاڑ توڑ رہے ہو اور پریشان ہو رہے ہو؟ آپ اتنا پڑھو، تھوڑا پڑھو، آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے نا، آپ نماز پارہ ہو جا رہی ہے آپ کی، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آپ آدھا پارہ پڑھو، پاؤ پارہ پڑھو آپ، لیکن آپ ایسا پڑھو کہ آپ کو نماز پڑھ کے ایسا لگے میں نے نماز پڑھی، آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں نے کوئی ایکسرسائز کی، اٹھ رہا جا رہا کھڑا ہو رہا بیٹھ رہا رکوع کر رہا سجدہ کر رہا، ایک دم دم ہو گیا، ایک دم ہو گیا، ایک دم بہت پاؤ دکھ رہے، ایسا بولتے لوگ پاؤ ایک دم ایسے دکھ رہے، کسی کے کان دکھتے رہتے، جو امام صاحب نے پڑھا کان میں انگلی ڈال کے برابر اپنا آڈیو سسٹم ایڈجسٹ کرتا آدمی، کوئی آدمی سر پکڑ لیتا الگ، کیا ہو رہا ہے، ایک دم میرا سر دکھ رہا ہے، کیا یاد نماز ہے کہ عذاب ہے؟ عزت سے شرافت سے آدمی 11 رکعت سکون سے پڑھ رہا ہے، ایک دم
قرأت کر رہا ہے, 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے آدمی. لوگ بولتے ہیں آپ لوگ جلدی پڑھتے ہو, آپ لوگوں نے سب کیا ہے کم 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 کرتے کرتے کم کر دیا ہے, ذرا آ کے پڑھو. وہ گھر پہ جا کے بریانی کھا رہے ہوتے ہیں, یہ بیچارہ ادھر ہی 11 والا کھڑا ہوتا ہے. لمبی ہوتی ہے, یہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس کو, زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا بعض اوقات 20 میں 20 رکعتیں آپ 1 منٹ کے ایوریج پہ آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کیا ماننا پڑے گا, آپ کی داد دینی پڑے گی. آپ کیسا کر پاتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں کر سکتے ایسا. یعنی اس میں تو ہم آپ سے نہیں جیت سکتے, اس میں ہم آپ سے نہیں جیت سکتے. اور آپ بتائیے ایسا نماز جو آدمی سکون سے پڑھنے کی کا عادی ہو, وہ آدمی نماز توڑ دے گا. یہ کیا ہے, یہ نماز ہے کہ کیا ہے, سب کو نماز میں بولے گا. اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, ایک دم برا لگتا ہے کہ نماز کا تماشا بنا دیں گے. آپ ایسی نماز مت پڑھو, آپ اللہ کے لیے مت پڑھو. آپ کو 20 پڑھنا نہیں, اب 40 پڑھو, آپ 2000 پڑھو, آپ کی مرضی, آپ جتنا پڑھنا پڑھو آپ, لیکن ذرا اچھے سے پڑھو. آپ برکت مانگو نا رات میں. آپ کے اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ رات میں برکت ہو جاتی ہے لمبی نماز کے لیے, آپ کی نماز میں کیوں برکت نہیں ہے؟ آپ کی نماز میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ آسانی سے کیوں نہیں پڑھ سکتے کم ٹائم میں؟ کسی سے بولو آپ دعا کرنے کے لیے ایسا. کیا آپ کے 15 منٹ میں ایک دم وقار کے ساتھ نماز ہو جائے 20 رکعت؟ کیوں نہیں ہو رہا آپ کو ایسا؟ کیوں جلدی پڑھنا پڑ رہا؟ آپ کی نماز ایسی کیوں فاسٹ ہو جا رہی ایک دم؟ کیا سلف ایسا پڑھتے تھے؟ ایسا نہیں پڑھتے تھے, وہ لوگ سکون سے پڑھتے تھے ایک دم. تو یہ برا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا.